کشمیر میں یہاں جتنے بھی ہمارے معزز ممبران بیٹھے ہیں ان کی بہت شکر گزار ہوں. آپ نے پھر سے مجھے یہ ذمہ داری میرے کندھوں پہ ڈال دی اور مجھ پہ اپنا اعتماد ظاہر کیا. میرے لیے پی ڈی پی کوئی جماعت نہیں ہے. کچھ کہتے ہیں تحریک ہے بالکل، مگر میرے لیے یہ جماعت میرے والد کا، مفتی محمد سعید کا خواب ہے، اس کا ویژن ہے، اس کی زندگی بھر کی تقدو ہے، اس کا پسینہ ہے، اس کا خون ہے، جو آپ سب کے لوگوں کی شکل میں میرے سامنے اس وقت بیٹھا ہوا ہے. جانان میرے والد کا ایز اے پالیٹیشین ایک ہی خواب تھا اس کا. یہ بالکل سردار صاحب نے صحیح کہا، انہوں نے زندگی میں بہت کچھ حاصل کیا. شاید ہی جموں کشمیر کا کوئی کشمیری مسلمان اس ملک کا ہوم منسٹر بن سکتا ہے جو مفتی صاحب نے بن کے دکھا دیا. کوئی نہیں ہو سکتا دوسرا، آج کل کے حالات میں بالکل نہیں ہو سکتا. کوئی بھی 3 سال کے اندر اتنے کام نہیں کر سکتا جو راستوں کے خواب دکھائے تھے دوسری جماعتوں نے، مفتی صاحب نے کھول کے دکھا دیا. مگر اس کے باوجود مفتی صاحب کا یہ کہنا تھا، ان کا ایک شوق تھا جب سے انہوں نے پالیٹکس جوائن کی کہ جموں کشمیر میں، کیونکہ انہوں نے پورے ملک میں دیکھا تھا علی گڑھ کے زمانے میں کہ یہ جمہوریت کیا ہے. ایک غریب آدمی ووٹ ڈالتا ہے اور اس ملک کے پرائم منسٹر کو چنتا ہے، ایم ایل اے کو چنتا ہے، ممبر پارلیمنٹ کو چنتا ہے. اگر اس کو یہ پسند نہیں آتا ہے دوسرے کو چنتا ہے. مگر جموں کشمیر میں بھی وہ یہی نظام چاہتے تھے. اسلک سریف کے اب محبوبہ مفتی کے خلاف کیا ہے؟ بہت بڑا الزام ہے جی. دودھ اور ٹافی دن رات ہمارے لوگ وہ چلاتے رہتے ہیں. ارے میں نے کہا تھا ایک ماں بن کے تم کو، اگر میری بات مانی ہوتی تو اس وقت انشاء میری بچی آنکھوں سے نہیں گئی ہوتی. ایک طرف سے پتھر مارنے والے شر پسند، دوسری طرف سے سیکورٹی فورسز پولیس، اور بیچ میں وہ بچی شکار ہو گئی. اس کا کیا قصور؟ ان بچوں کا کیا قصور جو بیچ میں پھنس گئے؟ بس یہی. اب جتنا پروپاگنڈا اگر اپوزیشن پارٹی کرے، میں سمجھتی ہوں نیشنل کانفرنس ہمارے اپوزیشن ہے، مگر اس سے زیادہ پروپاگنڈا آر ایس ایس اور بی جے پی والے کرتے ہیں. جی انہوں نے بی جے پی کے ساتھ ہاتھ ملایا. آر ایس ایس والے یہ کہتے ہیں، کشمیر میں کہتے ہیں، جموں میں نہیں کہتے. اس لیے میں آپ سے، میرا جو ورکر ہے، آپ کو سر اٹھا کے بات کرنی چاہیے. تو میں نے کئی بچوں کے سر کے اوپر سے سیمٹ اتارا ہے ان کے چھالے پڑ جاتے تھے. میں نے کیمپوں سے بچوں کو نکالا ہے. میں نے تب بچوں کو ہسپتال میں دیکھا ہے جب ان کی ٹانگوں کے بیچ میں سٹرو جلایا جاتا تھا. میں نے کیا نہیں دیکھا ہے. اور آج آپ کو دودھ ٹافی بول کے ڈراتے ہیں، اور ڈرو مت. میں نے صحیح بات کہی تھی. میں نے یہاں کے ماں باپ کو کہا اپنے بچوں کو اندر رکھو، ان کو باہر مت بھیجو گے تو خدا نہ خواستہ وہی ہوگا جو بیچاری انشاء کا حال ہو گیا. وہی ہوا. آج یہ جو دودھ ٹافی کہتے ہیں، ان کو پتہ ہے وہ بچے کون ہیں کیا؟ ان کو ہاں مجھے پتا ہے الیکشن میں شاید ہو سکتا ہے ان کو نکالیں گے اپنے ساتھ دکھانے کے لیے، مگر آج تک انہوں نے ان کا نام لیا. میں نے بلایا چیف منسٹر ان کو جتنے میرے پاس آئے، میں نے ان کو نوکریاں دی جتنے بھی میرے پاس آئے. انشاء کے لیے میں نے ایجنسی کی، مگر آج کی سرکار ابھی تک وہ وہیں کا وہیں کام رکا، جہاں میں نے چھوڑا وہیں چھوڑ دیا تھا. یہ تو الزام میں وہ مفتی پر یہ کن بے کے الزام چھس، کن پوٹو کے الزام چھس، کن ٹاسک فورس کے الزام چھس، کن فیک انکاؤنٹر کے الزام چھس، کن شپیان ریپ مرڈر کے الزام چھس. میرے وقت میں ایک بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی، میں نے 2 منسٹر ڈراپ کیے اور آدھا درجن سے زیادہ جیل میں سڑ رہے ہیں اس وقت. میں نے انصاف کیا اپنے وقت میں. یہاں ہماری بچیاں ہوتی تھی تو میں اس گاڑیوں میں بیٹھتے تھے تو ان کو مشکل ہوتی تھی. میں نے ان کے لیے الگ بس سروس کی، مجھے پتا ہے. میں نے بس میں ٹریول کیا. میں ہوم منسٹر کی بیٹی بھی رہی ہوں
मिनिस्टर की बेटी भी रही, मगर मैंने बस में ट्रैवल किया है, मुझे पता है बस में बच्चों के साथ क्या होता है। मैंने गरीब बच्चों को स्कूटी दी, मैंने कहा अगर आप 60% नंबर लोगे मैं 50% पे आपको स्कूटी दूंगी। मैंने कहा लड़कियों के नाम पे जो प्रॉपर्टी होगी मैं उस पर स्टैंप ड्यूटी खत्म करूंगी। मैंने सब कुछ कोशिश की कर रहे, मगर कुछ नहीं मिलता महबूबा मुफ्ती के खिलाफ। इसलिए आपको दूर टॉफी करके डराते हैं, डरो मत, सिर उठा के बात करो। क्या माँ अपने बच्चे को थप्पड़ नहीं मारती? अगर बच्चा किसी गर्म चीज को हाथ लगाए दबान चुसना और उसे तपाए लगा सुन चुसना मना, वो और क्या करेंगे, और क्या बिठाए खेने। तो इसलिए इससे आप ये जो आजकल इस पे सोशल नेटवर्क पे वही चलता रहता है, इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जब आप सब लोग बंद थे, पहले तो मैंने सोचा महबूब बेग साहब को कहूंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, पता चला वो भी अंडर हाउस अरेस्ट है। मैंने उसको बोला आप जाओ, और इसके मुंह पे वो लगा लिया वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में टॉफी दूध, मेरे वर्ड इसके मुंह पे लगाए, उससे क्या होगा? ये तो उन माओ को फैसला करना है जिन माओ के बच्चों को मैंने कैंप से निकाल के बाहर लाया है। ये मैं कल पे तगर तिमन बेगार तिमन फैसले कर सोशल मीडिया वालन पे ट्रोलिंग कर तिमन फैसले कर खूचम बशरी। इसलिए आज इतने जमा हिम्मत छन हारिन क्या पीडी साहब तोन इंशाल्लाह PDP लोगों के दिलों में बसती है, दिलन मज शरारत गुस्सो सुमन है क्या करो क्या हम लोगों को समझा नहीं सके कि ये BJP के साथ जाना क्यों जरूरी है, क्योंकि जो भी सरकार दिल्ली में बनेगी आपको उसके साथ एंगेज करना है अगर आपको मसले कश्मीर का हल निकालना है। और मैं उनसे भी कहना चाहती हूँ, आज एक्सेशन डे भी है, आज हमारे इल्हाक का दिन भी है। मैं उनको बताना चाहती हूँ हमने इल्हाक किया है आइडिया ऑफ इंडिया के साथ, जहां हमारी शिनाख्त जिंदा रहे, जहां हमारा वजूद जिंदा रहे, जहां हमारी पहचान जिंदा रहे। आपने उसके साथ खिलवाड़ करके खुद इल्हाक को कमजोर किया। मैं नहीं कहती हूं, ये आपको वक्त बताएगा। अभी देखिए फलस्तीन, पूरी इजराइल सारी दुनिया में सबसे बड़ी ताकतवर फौज मानी जाती है, सबसे एडवांस फौज मानी जाती है, और इस वक्त वो फलस्तीनियों का जेनोसाइड कर रहे हैं, नस्लकशी कर रहे हैं। मगर फिर भी वो जानते हैं, वो इजराइल के लोग, एक फलस्तीन भी दुनिया में जिंदा रहेगा तब तक इजराइल के लोग सो नहीं सकेंगे चैन से। और फलस्तीन मरने वाला नहीं है, जो उसको नाज़ीज़ ने